بسم اللہ آ جائیں بھائی الرحمن پیچھے سے. الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. آپ تک تلخیص پہنچے گی، جس تک پہنچ جائے ٹھیک ہے، باقی لوگ اس طرف متوجہ ہوں. یہ ایک بہت بنیادی اور اہم مسئلہ ہے، اور اس معاملے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ شکایات آتی ہیں، اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے. دینی مدارس میں سزا کی ضرورت، اس کی حد اور اس کا متبادل. ہمارے تعلیمی نظام میں علم و ادب سکھانے کے بارے میں یہ ایک غلط تصور آ گیا ہے کہ ہڈی چمڑا والدین کا، باقی استاذ کا. تو اس کی وجہ سے جو تصور پیدا ہوتا ہے اور جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مار پیٹ تعلیم و تربیت کا لازمی حصہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور زمینی سطح پر تو موجود ہے، مگر اسلام کی طرف اس کی لازمی نسبت درست نہیں ہے. زمینی سطح پر یہ تصور ہے، لیکن اسلام کی طرف اس کی نسبت لازمی نہیں ہے. لازمی طور پر جو نسبت کر دیتے ہیں کہ اسلام کا یہ حصہ ہے، یہ درست نہیں ہے. تادیب کا اصل مفہوم کیا ہے؟ بعض احادیث میں تادیب کا لفظ آیا ہے، اس کا سہارا لے کر بعض لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رحم اللہ عمران اعلق صوتہ وادب اہلہ. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو کوڑا گھر میں لٹکا کے رکھے، یعنی درہ شریف. آپ لوگوں کے الفاظ میں بعض اساتذہ اس کو کہتے تنبیہ الغافلین. تو اس کو لٹکا کے رکھیں اپنے گھر والوں کی تادیب کے لیے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں لیں اور بچوں کی ہڈی پسلی ایک کر دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کی غلط روش اور ناجائز حرکتوں پر انہیں سزا مل سکتی ہے، تاکہ بچے بے حجاب نہ ہو جائیں اور ضرورت سے زیادہ آزادی کے خوگر نہ بن جائیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص کا اپنے بچے کو ادب سکھانا 1 سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اب یہ بعض احادیث ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، درجہ کیا ہے اس سے ابھی بحث نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان سے مطلب کیا نکالا گیا. اب بعض حضرات وہ ہیں جو تادیب کا مطلب صرف مار دھاڑ لیتے ہیں. کیا تادیب سکھانے کا مطلب صرف مار دھاڑ ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. تادیب سے مراد تربیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا. اب اگر آپ تادیب کا مطلب مار دھاڑ لیں گے تو اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی. ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے میری بہترین تربیت فرمائی. حدیث میں لفظ تادیب آیا ہے جس کا مطلب مارنا بیان کرنا کسی صورت درست نہیں ہو سکتا، بلکہ تادیب کے صحیح معنی تربیت کرنے کے ہیں. ہاں البتہ ناگزیر حالات ہوں تو اس میں مارنے کی اجازت ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا بچوں کو سزا دی جا سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر 10 سال سے زیادہ کا ہو تو بقدر ضرورت مارا جا سکتا ہے. اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارا جا سکتا ہے. البتہ آپ معلم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت بیان کی تھی کہ آپ معلم بنا کے بھیجے گئے. معلمین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیرت نگاروں نے یہ نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بطور تادیب کسی بچے کو مارا نہیں، نقل نہیں کیا گیا. پورے تاریخ کے ذخیرے میں یہ نقل نہیں کیا گیا. محمد ابن سحنون مالکی ہیں، بہت مشہور عالم ہیں. ان کے والد بھی بہت مشہور ہیں، بلکہ وہ تو فقہ مالکی میں ایک اونچا مقام بھی رکھتے ہیں. ان کی کتاب ہے علامہ سحنون کی، انہوں نے لکھا ہے آداب المعلمین. 56 صفحے کی کتاب ہے، کتابچہ کہہ لیجئے اس کو آپ. لیکن ان 56 صفحے میں آپ سمجھ سکتے ہیں موضوع کی اہمیت کیا ہے. ان 56 صفحے کے اندر
انہوں نے اپنی کتاب کا تقریباً جو ہے وہ ایک چھٹا حصہ، 8 صفحات ہیں، وہ 8 صفحات انہوں نے صرف مارنے پیٹنے کی مذمت میں لکھے۔ پوری کتاب آداب المعلمین ہے، اس کا ایک چھٹا حصہ اسی پر ہے کہ ماریے مت۔ خیال کیجئے یہ جو بے دردی سے مارا جاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں ایک روایت بھی بیان کی کہ بچے کو 3 سے زیادہ اگر کسی نے مارا ہو، کسی استاذ نے، تو قیامت کے روز اس کو قصاص کی سزا ملے گی۔ سمجھ لیجئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر استاذ نے مار پیٹ میں بچے کی آنکھ ضائع کر دی یا اس کا ہاتھ توڑ دیا تو اس کی دیت لازم ہوگی، موت کی صورت میں دیت ادا کرنی ہوگی، اور اگر معمولی چھڑی جو ہوتی ہے معلمین کی اس سے ہٹ کر کسی لاٹھی یا تختی وغیرہ سے مارا اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی تو قصاص لازم ہو جائے گا۔ یہ بہت اہمیت کی بات ہے، سمجھنا چاہیے۔ مار پیٹ کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں۔ مثبت اثرات میں کہا جا سکتا ہے نظم و ضبط قائم کرنا، اطاعت اور ادب کی عادت ڈالنا، اخلاق کی اصلاح کرنا۔ منفی اسباب میں ہو سکتا ہے استاذ کی جانب سے غصے اور انتقام کا رویہ اختیار کرنا، انکار اور مزاحمت کی عادت کا پیدا کرنا، اس کی کیفیت، اور اسی طریقے سے بچے کے دل میں خوف بٹھانا۔ ایک بات تو طے ہے کہ جسمانی سزا کے نقصانات بہت ہیں۔ بظاہر آپ کو لگتا ہو کہ اس کا فائدہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جسمانی سزا کے نقصانات بہت سارے ہیں۔ مار پیٹ سے بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا، اس کی جسمانی نشو و نما متاثر ہوگی، جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ مار پیٹ سے بچہ نفسیاتی طور پر پریشر اور خوف میں رہتا ہے۔ ابھی 2 مہینہ پہلے ایک بچے کا معاملہ لایا گیا تھا جس میں کالج میں اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ یہ اتنی بات میں واضح کر دوں تاکہ کوئی غلط معنی نہ لیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ وہ جب لائے گئے تو کوئی غذا جسم میں سرایت کرنے کے بعد رک نہیں رہی ہے، سب الٹی ہو جاتی ہے اور فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، ساری چیزیں کر کے دیکھ لی گئیں۔ آخر میں ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے جو ہے وہ یہ کیا کہ ان کو کہا کہ اس کو ہمارے یہاں ایڈمٹ کر دیجئے۔ اس سے بہت پوچھتے رہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں اس کو دوائیں دے کر نیم غنودگی کی کیفیت میں جب لے جایا گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے پوچھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے استاذ نے بے طرح مارا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تم اس کی شکایت گھر میں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کروا دیں گے۔ اس کی وجہ سے دماغ میں موجود ایک مخصوص قسم کا محلول خشک ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نفسیاتی طور پر اس کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی، اس لیے یہ خیال کریں۔ مار پیٹ سے بچہ نفسیاتی طور پر پریشر اور خوف میں رہتا ہے، پھر کسی بھی پریشر اور دباؤ کو قبول کرنا اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح تعلیم حاصل کرنے والے بچے اپنے گھر میں بھی متشدد ہو جاتے ہیں۔ وہی حال ہوتا ہے وجدنا آبانا کذالک یفعلون، تو جو ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ دوسروں کو تحفے میں دیتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں بھائیوں کو مار کے تسکین حاصل کرتے ہیں۔ مار پٹائی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ استاذ کے پاس پہنچیں گے، اس کو معلوم ہے کہ ابھی اگر میں سچ بول جاؤں استاذ ماریں گے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جھوٹ بول جاتے ہیں اور اپنے لیے کوئی عذر تلاش کرتے ہیں۔ یہ عادت آہستہ آہستہ پختہ ہوتی ہے اور پھر بڑے پن میں بھی جاتی نہیں۔ بچوں کی خود اعتمادی اور عزت نفس کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال فارغ تو بہت ہوں گے مگر آپ کو قائد اور مدبر بہت کم ملیں گے۔ قائدانہ صفت ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ مار پیٹ سے بچے میں پڑھائی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت دنیا جس رخ پر جا رہی ہے، بچوں کو اسکول لانے کے لیے کیسے رجحانے کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ان کے لیے ان کی طبیعت کو مائل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اس کے بالمقابل اگر ہمارے یہاں بچے آ رہے ہیں تو ہم کو کم سے کم اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے نفرت کا باعث نہ بنیں۔ مسلسل مار کھانے سے
شرم و حیا اور وقار بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ایک ماحول بننے لگتا ہے کلاس میں، ہر مرتبہ سزا کھا کھا کے وہ کلاس کے منفی بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیچے سے ایک نمبر آنے لگتے ہیں۔ یہ تعبیر ہمارے مدرسے کے اساتذہ سمجھتے ہیں۔ مار کٹائی سے تربیت پانے والے جب مستقبل میں استاذ بنتے ہیں تو اپنی نفسیاتی محرومی کا بدلہ اپنے شاگردوں سے لیتے ہیں۔ مار پیٹ کرنے والے اساتذہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ منفی اثرات ہیں مار پیٹ کے، قیامت میں حساب دینا مشکل ہوگا۔ استاذی کے ذوق میں جو متشدد اساتذہ مار کٹائی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زر خرید غلاموں کو بھی مارنے سے منع فرمایا۔ ابو مسعود انصاری مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا اللہ کو جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے اس سے زیادہ تمہارے اوپر ہے، خیال ہونا چاہیے اس کا۔ فقہائے احناف نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اساتذہ کو شرعاً یہ حق حاصل ہے کہ وہ طالب علم کی غلطی پر مناسب تنبیہ کرے یا تھوڑی پٹائی کرے، کیونکہ ولی کی طرف سے دلالتاً اس کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اب حالات کافی بدل چکے ہیں، ولی کی طرف سے مار پیٹ کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ مارنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مگر سزا دیتے ہوئے خیال رکھیے گا کہ آپ سزا دے رہے ہیں، کوئی حد جاری نہیں کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ سے زیادہ صرف اللہ کی احکام میں جاری کی ہوئی حد میں مارنا جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ حد میں چلا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ جو ہم لوگ بغل میں سر دے کے مارنا شروع کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے سزا کب دی جائے، یہ بھی متعین کرنا چاہیے۔ ہر وقت سزا کا ماحول نہ ہو۔ سزا اس وقت دی جائے جب کوئی متبادل نہ بچا ہو، 3 سے زیادہ ضرب نہ لگائیں۔ بہتر یہ ہے کہ کہیں علیحدہ جگہ میں مارنے کی سزا دی جائے، دیگر ساتھیوں کے سامنے نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حساس مقامات پر جیسے سر اور الحمدللہ باران رحمت کا رہ رہ کر نزول ہو رہا ہے، باہر بھی بہت سارے احباب ہیں۔ آپ حضرات تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کر لیں، اور درمیان میں جہاں پٹرا رکھا ہوا ہے تو 1-2 افراد اٹھا کر پٹرا کنارے رکھ دیں، اس سے انشاءاللہ گنجائش پیدا ہو جائے گی اور باہر کے احباب اندر آ سکیں گے۔ جتنی گنجائش ہے اتنا رکھ لیں، باقی اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ سکون کے ساتھ مفتی صاحب کا محاضرہ سنتے رہیں۔ سزا کے موضوع پر محاضرہ ہو رہا ہے، اس فکر کے ساتھ سماعت کریں کہ توجہ کے ساتھ نہ سنا جائے تو یہیں پر کوئی سزا۔ تو یہ طے کریں کہ سزا کہیں علیحدہ دیں۔ یاد رکھیے سزا جب آپ دے رہے ہیں تو علیحدہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کی اصلاح کے لیے سزا دے رہے ہیں۔ بات ذہن میں رکھیے گا، آگے اصلاح کے موضوع پر میں ایک دوسری بات بھی کہوں گا، تادیب کے موضوع پر، لیکن ابھی آپ اس بچے کی اصلاح کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اس کا مقصود ہی الگ ہے، وہ حد ہے، یہ تادیب ہے۔ تادیب میں جتنا زیادہ رازداری ہو اتنا بہتر ہے تاکہ سدھرنے کا موقع مل سکے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من نصح اخاہ سرا فقد نصحہ ومن نصح اخاہ علنا فقد فضحہ، جو کسی کو خاموشی سے اور رازداری سے نصیحت کرے اس نے نصیحت کی، جس نے کھلم کھلا ٹوکا اور علی الاعلان کہا اس نے نصیحت نہیں کی، اس نے رسوا کیا، فضیحت کی اس نے۔ تو علیحدہ جو ہے وہ کریں۔ اس میں یہ بھی خیال رہے کہ حساس مقامات جیسے سر اور چہرے وغیرہ پر مارنے سے احتیاط کیا جائے۔ خیال کریں کہ ہاتھ پیر نہ ٹوٹیں، جلد نہ پھٹے۔ مارنے کی سزا کو مستقل طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ مارنے کے دوران اگر طالب علم ڈر جائے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہاتھ چھوڑا کے بھاگ جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صحیح بولے آپ، بالکل صحیح۔ اس کے بعد
یا تو استاذ خود اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا یا 2-3 معاونین لے کے آ جاتے ہیں. اگر وہ ہاتھ چھوڑا کے بھاگ جائے، فقہا نے لکھا ہے تو چھوڑ دے. ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے، جو پیدا کرنا، اصلاح کرنا مقصود تھا، اتنے پر بس رک جائے. اگر طالب علم ڈر جائے یا رونے لگ جائے یا دور ہٹ جائے تو رک جائیے، کیونکہ مقصود تادیب ہے، انتقام نہیں. غصے کی حالت میں نہ مارا جائے. ہم لوگوں کو بھی منع کیا گیا، لا یغزی القاضی وهو غضبان. غصے میں فیصلہ نہیں کرنا ہے، غصے میں 2-4 آگے پیچھے ہو جائے گا. سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا سکھایا. آج کل یہ جو اتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک انگریز جو ہے وہ پروفیسر نے لکھا اور بہت شاندار بات لکھی اس نے. وہ نفسیات کا بہت بڑا ماہر ہے. اس نے کہا دنیا میں جو فساد اس وقت بڑھ گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا رد عمل کرنے کا ذریعہ ہاتھ میں موجود ہے. جیسے ہی کسی نے کچھ لکھا، کچھ کہا یا کوئی اور بات ہوئی، آپ فون سے فوراً اس کو جواب دے دیتے ہیں. پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ پیغام پہنچانے تک آپ کا غصہ سرد ہو چکا ہوتا تھا، اور جو رد عمل ہوتا تھا وہ ایک سوچا سمجھا رد عمل ہوتا تھا. اس کا کہنا یہ ہے کہ انسانی دماغ میں بعض خلیات غصہ ہونے کی صورت میں ایک ایسا مخصوص محلول نکالتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر تک کہ انسان سوچنے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہ فرمایا کہ غصہ آئے، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ. یعنی اس کیفیت کو ڈیلے کیا گیا، روکا گیا ہے. غصے میں آپ کا رد عمل فطری نہیں، غیر فطری ہوتا ہے، یہ یاد رکھے گا. طالب علم سے یہ توقع ہرگز نہ رکھی جائے کہ وہ تمام برائیوں سے یکلخت پاک ہو جائے گا. دھیرے دھیرے یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. جسمانی سزا کا متبادل تلاش کرنا چاہیے، لیکن جسمانی سزا کا متبادل مالی جرمانہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. فقہا اکثر و بیشتر، بلکہ مذہب اربعہ جو ہیں، مذاہب اربعہ، وہ اسی پر ہیں کہ مالی جرمانہ نہیں لیا جا سکتا. فقہا یہ کہتے ہیں کہ مالی تعزیر ولی امر کے لیے ہے. مالی تعزیر ولی امر کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں سارے ابتدائی مراحل حل کرنے کے بعد، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ بدل نہیں رہا ہے، تو یہ بہتر ہوگا کہ بچے کے ذمہ داران سے شکایت کی جائے اور ان سے اضافی توجہ کی درخواست کی جائے. دوسرے مرحلے میں اگر بچہ سمجھانے سے نہ مانے تو ذمہ داران کے تعاون سے بچے کو اس کے دلچسپ مشاغل سے کچھ دنوں کے لیے الگ کر دیجیے. اس کے نتیجے میں ایک بھرپور اثر پڑے گا اور آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. تادیبی کارروائی کے بعد اگر بچہ غلطی کرنا چھوڑ دے تو ذمہ داران کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ، چاہے ایک بہت چھوٹا ہی انعام کیوں نہ ہو، اسے ضرور دلائیں تاکہ اس کے تعمیری پہلو کو تقویت حاصل ہو. یاد رکھیے کہ آج طلباء میں خوف کے بجائے امید، حوصلہ اور شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے سزا کے بجائے ایجابی اسلوب اختیار کریں. حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شاندار انداز میں سمجھایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے تہجد کی ترغیب دینی چاہی تو فرمایا، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بس تہجد کا اہتمام کر لیا کریں تو کیا کہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا انداز دیکھیے. آپ نے براہ راست کہنے کے بجائے ایجابی انداز اختیار کیا اور ان کی تعریف کر کے پھر اس چیز کی طرف توجہ دلائی. آج کے دور میں تادیب کے مفہوم کی بھی نئی تعبیر کی ضرورت ہے. اب اس کے حوالے سے صرف مار پیٹ، گالی گلوچ، تشدد اور سختی سے پیش آنے کی ممانعت ہی نہیں، بلکہ ایسے تمام رویوں کی مذمت ضروری ہوگی جس سے بچوں کے اوپر کسی قسم کا نفسیاتی دباؤ پڑتا ہو. ایسا کوئی بھی سلوک جو بچے کی عزت نفس کو مجروح کرے، ان میں سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کرے، مار پیٹ سے یہ زیادہ نقصان دہ. تادیب کا اصل مطلب ادب سکھانا ہے، سزا دینا نہیں ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، ضروری ہے کہ استاذ جو کہ بچے کا مربی ہے وہ خود با ادب ہو. اس لیے کہ عربی زبان کا مقولہ ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی چھلکتی ہے. گرہ میں باندھ لیجئے کہ تعلیم و تربیت کا تعلق مار دھاڑ اور گالی گلوچ سے نہیں ہے، بلکہ خود اپنی ذات کی اصلاح و تربیت سے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بکریاں چروائی گئیں،
یہاں ہمارے خانوادے سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا افتخار سالک صاحب دامت برکاتہم بھی موجود ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے بھی بکری چرائی، ہم لوگوں سے بھی چروائی۔ یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھائیوں نے بھی بکری چرائی ہے۔ بکری چرانا ہماری ضرورت نہیں تھی، بکری چروائی گئی۔ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکری نہ چرائی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اس لیے چروائی جاتی کہ بکری کی یہ صورتحال ہوتی تو ہے سنگل پسلی کی، کسی بھی کھیت میں گھس جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متشابہات میں تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو چراگاہ بادشاہی چراگاہ سے قریب چرائے گا، قریب ہے کہ اس میں جا پڑے گا۔ ہوتا یہی ہے، بکری ادھر ادھر ذرا آپ غفلت کریں گے منہ مارے گی، اس کے نتیجے میں آپ اس کو اگر ماریں گے تو وہ لنگڑی ہو جائے گی، ماریں گے تو مر جائے گی، زور سے ماریں گے۔ اتنا تحمل سکھایا جاتا ہے کہ غلطی سامنے والا ضرور کرے گا، آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو لے کر چلنا ہے۔ یہ ہماری اپنی اصلاح کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت سے ایک مرتبہ ہم نے ایک خادم کے بارے میں پوچھا جو بہت سخت مزاج تھا۔ اس سے پوچھا حضرت کیا حال رہا آپ کے ساتھ حج میں تھا؟ کہنے لگے ہم لوگوں کے لیے رفع مراتب کا سبب تھا، جھیل جھیل کے، یعنی رفع مراتب کا سبب تھا۔ یہ خود اپنی ذات کی اصلاح اور تربیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بنا ہوا انسان ہی دوسروں کو بنائے گا، بنا ہوا انسان دوسروں کو بنائے گا، اور بگڑا ہوا انسان دوسروں کے بگاڑ اور فساد کا ذریعہ بنے گا۔ فارسی کا مقولہ ہے خفتہ را خفتہ کہہ کند بیدار، جو سویا ہوا ہے وہ دوسرے کو کیا جگائے گا؟ پیرے کے خود گمشتہ چرا رہبری کند، جو پیر خود گمراہ ہو وہ دوسروں کی کیا رہبری کرے گا؟ اس لیے اس کا اصل تعلق خود ہماری اور آپ کی ذات سے ہے، معلم کی ذات سے، اس کی اصلاح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اس معاملے میں سزا کے بارے میں یہ کہتا ہوں، ضرورت یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیجئے۔ اپنی اولاد اور شاگردوں میں آپ واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ اپنی اولاد، ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں اس کا اثر اپنے سواری کے جانور میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ساری چیز صرف سامنے والے پہ مت ڈھکیل دیجئے، خود اپنے اوپر بھی لیجئے اور قبول کیجئے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ تہجد میں اپنے بچوں اور شاگردوں کے لیے نام بنام دعا کا بھی اہتمام کیجئے۔ حضرت اقدس مولانا قاری رحیم بخش صاحب، آگے وہ ایک جملہ کاتب کی غلطی سے لکھ گیا، اس کو آپ ٹھیک کر لیں۔ حضرت اقدس مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، بہت بڑے استاذ تھے، بہت قابل استاذ تھے، ان کا حال آگے آ رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہاں محنت اور سختی بہت ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی کلاس میں داخلے کے لیے طلبہ کئی سال تک اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں، آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کلاس میں آنے کے بعد بھاگتے نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ نے میری کلاس کی محنت اور سختی تو دیکھ لی، مگر ان طلباء کے لیے میری تہجد کی دعائیں اور راتوں کا رونا نہیں دیکھا۔ پھر آگے فرمایا کہ میں تو حج اور عمرے کے موقع پر بھی اپنے شاگردوں کو نہیں بھولتا اور غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی، اصل میں اس کا بنیادی تعلق خود اپنے ساتھ بھی ہے۔ ابو الاسود دولی نے کہا ہے، یا ایھا الرجل المعلم غیرہ ہلا لنفسک کان ذا التعلیم، تصف الدواء لذی السقام وذی الزنا کیما یصح به وانت سقیم ونراک تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عدیم۔ کل ملا کے اس نے شکوہ یہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اصلاً خود اس تعلیم سے اگر خالی ہیں تو یہ خطرے کی بات ہے۔ دوسروں کو دوا دینے والا اگر خود مریض ہو تو یہ بہتر نہیں ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا سزا میں حد سے باہر نکلنا اسی بنیادی خرابی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔